السلام علیکم. میں نے بھی اللہ کا شکر ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اور ایک ذہن میں ہر بار سے آ رہی بات، اس لیے مجبوری میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ امت کے سامنے بات آ سکے، قوم کے سامنے بات آ سکے. دیکھو، یہ دنیا کا سب سے پاک گھر ہے، اور ایسا کوئی انسان مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا جو اس گھر کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو. اور اس گھر کی عظمت، اس کے وقار اور اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا بھی ہمارا ہی کام ہے. پچھلے کئی سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے لوگ جوتے چپل پہن کے یہاں طواف کے لیے آنے لگے. ایک عجیب سا فیشن سا بن گیا. اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی بزرگ ہے، کسی کے پیر میں چوٹ لگ رہی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ پتھر تو ٹھنڈا ہے بھائی، یہ پتھر ٹھنڈا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد چپلوں میں آنے لگی کہ جب یہ طواف کرتے ہیں بھیڑ میں لوگوں کے پیروں کو کچلتے ہیں. ابھی میں نے بھی طواف کیا، اللہ کا شکر ہے. میرے پیروں میں پیچھے ایڑی میں کچھ چھالے سے پڑ گئے تھے، اور لگاتار لوگوں نے ایسا کچلا. اور میں تو چلو اللہ کا شکر ہے جوان ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے رکھی. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بزرگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال کرو. تو بھائی جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، مجھے نہ تو کوئی ویوز کمانے، نہ مجھے اس سے کوئی کمائی کرنی. اللہ کے گھر پہ آتا ہوں اور یہاں آ کے دل دکھتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے کہ ہم لوگ آتے تو ہیں یہاں پہ ثواب کی نیت سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے، اور کہیں نہ کہیں ہم ایسے کام کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں کا دل دکھا کے جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے کے جاتے ہیں. اس گھر پہ دی گئی تکلیف خود انداز لگا لو کتنا بڑا گناہ ہوگا. میں دکھا رہا لگاتار آپ کو ادھر ہی جوتے چپل کی طرف. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائے، اور اس طرح سے زیارت کروائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے گھر کی عظمت کا، اس کے وقار کا بالکل کوئی سمجھوتا نہ کریں. بہت ہی مجبوری ہے تو چپل جوتے پہن لیں. اور میں مسائل پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بھائی صرف اس بات برائی پہ بات کر رہا. جوان آدمی سینڈل پہنو کھڑے، جوان آدمی جوتے پہن کے چل رہے، پیروں کو دوسرے کے کچل رہے. تو بھائی ہمیں تو کم سے کم اس بات سے بچنا ہے، اس برائی سے بچنا ہے. یہی حال صحیح کے دوران بھی ہے. جوتے چپلوں کی بھرمار پہن کے دل میں خیال یہی آتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پاک گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور قیامت تک یہ اللہ کا گھر رہے گا. جب ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کی مسجدیں یہاں پہ آئیں گی، اور یہ یہاں سے اٹھایا جائے گا اللہ کے لیے، 7ویں آسمان پہنچے گا. جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، ہو سکتا ہے میری بات بتانے کے ڈھنگ میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی بس دیکھ لو ہر چیز میں ہم لوگ کو کیا ہو گیا. کہاں ایک طرف ہمارے بزرگ تھے جو اولیاء کے اور بزرگان دین کے مزار پہ، قبر پہ بھی جایا کرتے تھے، تو جوتے چپل کہیں بہت دور چھوڑ دیا کرتے تھے. اس ایریے میں جوتے پہن کے بھی نہیں داخل ہوا کرتے تھے، پیدل آیا کرتے تھے ننگے پاؤں. ایسے بہت سے بزرگوں کے واقعے میں نے سنے ہیں کہ جب حرم گئے تو حرم سے پہلے ننگے پاؤں آ گئے. تو بھائی سبھی ایمان والے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ سے خوب دعا کرو اس گھر پہ بلانے کی، لیکن یہ بھی دعا کریو کہ اللہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، یہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور بھائی کسی کو تکلیف پہنچ جائے فوراً معافی مانگ لو اس سے. اور کوشش کریو جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر مضبوط دیے تو بنا جوتے چپلوں کے چل لو. بھائی اس گھر کے علاوہ ساری دنیا ہے جہاں جوتے پہن کے چل سکو. ٹھیک ہے، دیکھ لو، میں خاص طور سے دکھا رہا. یہ صحیح کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہاں بھی یہی حال ہے. اس قدر آرام پرست، عیش پرست زندگی ہو گئی کہ ہم عظمت ہی بھول گئے.
سبھی لوگ خیال رکھیں بھائی. اللہ حافظ.